الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال اللہ فی مقام آخر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین وقال اللہ فی مقام آخر ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم عدد ما تحب و ترضى کما تحب و ترضى قابل صد احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ 2 جمعے سے طہارت کی اہمیت اس کے عنوان پر کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ اسلام کے اندر طہارت کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اسلام خود پاکیزہ مذہب ہے اور انسانیت کے لیے پاکیزگی اور پاک رہنے کا تاکیداً حکم کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے آئے تو سب سے پہلے آپ کا جو قیام ہوا، آج جہاں مدینہ میں مسجد قباء ہے، مسجد قباء کے اس محلے میں، کیونکہ انصار مدینہ جن صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا وہ اکثر و بیشتر یہاں کے باشندے تھے، مسجد قباء کے محلے کے۔ پھر کچھ دن رہنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شہر مدینہ کی طرف رخ فرمایا، تو مدینہ میں سب سے پہلی مسجد قباء ہے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی ہے۔ اب محلے قباء کے اندر جو صحابہ رہتے تھے، اہل مدینہ ہوں یا اہل مکہ، اہل عرب، یہ لوگ کسی دین سماوی کے متبع نہیں تھے۔ آباء و اجداد سے نسل در نسل یہ مشرکین بت پرستی کے دل دادا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے۔ البتہ مدینہ کے ان اطراف و اکناف میں یہود کے کچھ قبائل آباد تھے، خاص طور پر 3 قبیلے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہود اس دور میں اہل کتاب تھے، دین سماوی کے متبع تھے، تورات کے ماننے والے، اور اہل عرب اور اہل مدینہ اہل کتاب نہیں تھے۔ اہل کتاب بہرحال اپنی تہذیب و ثقافت میں اللہ کے احکامات کی 100% نہیں تو کچھ نہ کچھ 40% یا 50% اس کی پیروی کیا کرتے تھے۔ تو مدینہ کے ان باشندوں نے، مسلمانوں نے طہارت کا طریقہ ان اہل کتاب سے سیکھا
وہ طریقہ کیا تھا کہ پیشاب، چھوٹے بڑے پیشاب کے بعد استنجا، عام عرب ڈھیلے پتھر استعمال کر لیتے تھے، پانی ویسے اس سرزمین میں کم تھا۔ اہل کتاب کی عادت یہ تھی کہ وہ استنجا بالماء، پانی کے ذریعے استنجا کرتے۔ تو ان اہل مدینہ صحابہ نے بھی ان سے یہ عمل سیکھا کہ استنجا بالماء کرنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اہل قباء کے ان اہل ایمان کی شان میں کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس محلے کے اندر کچھ ایسے لوگ آباد ہیں جو پاکیزہ رہنے کو خوب پسند کرتے ہیں، پاک رہنے کو خوب پسند اور محبوب رکھتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ بھی پاک رہنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل ایمان صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے قرآن نے تمہاری تعریف کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآنی آیت میں تمہاری اس پاکیزگی اور طہارت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اہل قباء ان اہل ایمان نے یہی عمل بتایا، یا رسول اللہ ہم حصول طہارت میں کیا کرتے ہیں کہ اپنی قضاء حاجت کے بعد اولاً پتھر یا ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد اپنے اس استنجے کے مقام کو پانی کے ساتھ خوب دھو لیتے ہیں، استنجا پانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ شاید اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا اسی کو لازم پکڑو، یہی تمہارا عمل اللہ کو محبوب ہے اور پاکیزگی کا ایک بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تو اسلام کے اندر پاکیزہ رہنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ انسان کوشش کرے کہ آپ ملازم پیشہ ہیں، آپ تاجر ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں باوضو بیٹھیں، باوضو رہیں۔ اگر انسان عادت بنا لے باوضو رہنے کی تو باوضو حالت میں کبھی اللہ کا نام لے لے گا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے گا، کبھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لے گا، کبھی قرآن کریم کی کچھ سورت پڑھ لے گا، کبھی اللہ کا ذکر کر لے گا، تو آپ کا ذکر بھی باوضو ہوگا، حضور کا تذکرہ بھی باوضو ہوگا، درود شریف بھی باوضو ہوگا۔ یہ سارے اعمال طہارت کے اندر ہوں گے۔ اگرچہ اسلام نے ان اعمال کے لیے طہارت کو شرط قرار نہیں دیا، آپ بغیر وضو کے ذکر کر سکتے ہیں، بغیر وضو بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بغیر وضو پڑھنا اور وضو کے ساتھ پڑھنا انجام اور ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے۔ جب آپ طہارت کی حالت میں یہ عمل کریں گے تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ دو شخصوں سے محبت رکھتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو دنیا میں کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کا عمل ہو جائے اور گناہ کے بعد فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ فرمایا توبہ کرنے والے کو اللہ بہت محبوب رکھتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والے سے محبت رکھتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جس شخص کا جسم پاک ہے،
اس کے جسم پر لباس پاک ہے، یقیناً یہ اللہ کا محبوب ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کاش کہ ہمیں یہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کے یہ احکام سمجھ میں آ جائیں، ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، اب طہارت اسلام نے اس امت پر کچھ چیزیں فرض کی ہیں۔ احکام کے اعتبار سے احکام شریعت کے اس کی اقسام مختلف ہیں۔ مثلا ایک حکم وہ ہے جس کو ہم فرض کہتے ہیں، ایک حکم اور عمل ایسا ہے جس کو ہم واجب کہتے ہیں، ایک شرعی حکم عمل ایسا ہے کہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور ایک عمل ایسا ہے جس کو ہم مستحب یا نفل کہتے ہیں۔ یہ اعمال کی شریعت میں ترتیب ہے۔ اب سوال ہوگا کہ فرض حکم کیا ہے، کس کو کہتے ہیں فرض؟ یاد رکھنا، اسلام میں فرض اس حکم شرعی یا عمل کو کہتے ہیں کہ جس پر انسان کا ایمان رکھنا بھی ضروری ہو اور اس کو عمل میں اپنانا بھی ضروری ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک اس پر عقیدہ رکھنا کہ یہ عمل فرض ہے، اور دوسرا اس فرض پر عمل کرنا۔ اب اسلام نے اس امت پر بنیادی طور پر جو احکام فرض کیے ہیں، جن کو ارکان اسلام یا فرائض اسلام کہا جاتا ہے، ان میں سب سے پہلا فریضہ ہے نماز کا۔ سب سے پہلا فریضہ نماز، یہ ایسا حکم ہے جو فرض ہے، اور فرض اس حکم کو کہتے ہیں کہ جو دلیل قطعی یعنی قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر سے ثابت ہو۔ اب اس کا ماننا بھی ضروری، اس پر عمل کرنا بھی ضروری۔ اگر کوئی انسان اس حکم شرعی یعنی کسی فریضہ اسلام کا انکار کرتا ہے تو اب اس انسان کا حکم کیا ہوگا؟ تمام علماء، فقہاء، محدثین، جمہور اہل سنت، صحابہ، تابعین، ان کا موقف ہے کہ جو شخص کسی فریضہ اسلام کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ یہ ہے فرض، فریضہ اسلام کا۔ اب ایک انسان نماز پڑھتا نہیں ہے، گناہ گار ہے، لیکن اگر وہ اس نماز کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کوئی حکم ہے، اب فریضہ اسلام کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ ہے فرض کی اہمیت۔ اگر عمل نہیں کرتا تو وہ انسان گناہ گار ہے، مستحق عذاب ہے، مستحق عذاب، اور اگر انکار کرتا ہے تو کفر ہے۔ یاد رہے گی یہ بات کہ فرض اسلام کا وہ حکم ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، جس پر عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہو اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہو، اور اس کا انکار کفر ہو۔ دوسرا حکم شرعی واجب۔ واجب اس حکم شرعی اور عمل کو کہتے ہیں کہ جو ثابت تو دلیل ظنی سے ہو، دلیل قطعی سے نہ ہو، لیکن عمل کرنا اس پر بھی ضروری ہو۔ واجب کا ترک کرنا بھی موجب عذاب ہے، لیکن فرض کے ترک کرنے پر عذاب زیادہ اور واجب کے ترک پر اس سے ادنا۔ عذاب دونوں میں ہے، ایک کے عمل نہ کرنے میں زیادہ عذاب ہے، زیادہ سزا ہے، اور دوسرے حکم کے چھوڑنے میں عذاب میں کچھ کمی ہے۔ اور تیسری بات
کہ اگر کوئی شخص واجب کا انکار کرتا ہے تو واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ؟ واجب کا منکر، فرض کا منکر کافر ہے، واجب کا منکر کافر نہیں ہے، واجب کا منکر فاسق ہے۔ اور تیسرا حکم شرعی سنت، سنت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے کیا ہو یا کبھی کبھار کیا ہو۔ ہمیشہ کے لیے کیا ہے تو سنت مؤکدہ ہے، کبھی کبھار کیا ہے تو سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اب سنت ثابت دلیل ظنی سے ہوتی ہے، سنت مؤکدہ کا اپنانا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان اس کو چھوڑتا ہے تو قابل ملامت ہے، سنت کو چھوڑنے والا قابل ملامت۔ اگر کوئی سنت کا انکار کرتا ہے تو سنت کا منکر بھی فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ البتہ ایک بات ہے، اگر کوئی شخص استخفاف یعنی عمل سنت کی توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو پھر جمہور اہل اسلام علماء کا فتویٰ ہے کہ سنت کی تحقیر کرنے والا کافر ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اب اسلام کے فرائض، چوتھا عمل مستحب اور نفل ہے۔ یہ بھی دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، رسول اللہ کے عمل سے یا حضور کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا ہے، حضور نے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، منع نہیں فرمایا، اب یہ عمل امت کے لیے مستحب عمل ہے یا نفل کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے، اس کو کرو تو باعث ثواب ہے، باعث فضیلت ہے، باعث اجر ہے، اگر چھوڑ دو تو گناہ نہیں ہے، چھوڑنے پہ گناہ نہیں ہے۔ یہ مستحب اور نفل عمل۔ اب احکام کی اس ترتیب کے بعد مسئلہ ہے فرائض اسلام کا۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام میں سب سے اہم ترین فریضہ ہے نماز کا۔ نماز کے لیے اسلام نے طہارت کو شرط قرار دیا ہے کہ نماز پڑھنے والا انسان اگر اس کا جسم اور جسم پر پہنا ہوا لباس پاک ہے تو نماز ادا ہوگی، اگر جسم ناپاک ہے، لباس ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر طہارت کا تعلق ایک ظاہر بدن کے ساتھ ہے اور دوسرا انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ نماز جیسا فریضہ یا اسلام کے دوسرے فرائض اللہ کے ہاں قابل قبول اس وقت ہوں گے جب آپ کو باطنی طہارت بھی حاصل ہے اور ظاہری طہارت بھی۔ باطنی طہارت کیا ہے؟ باطنی طہارت یہ ہے کہ آپ کا دل نور ایمان سے منور ہے، آپ کے دل، آپ مومن ہیں، آپ دل میں ایمان پختہ ہے تو آپ کو باطنی طہارت حاصل ہے، کیونکہ ایمان طہارت ہے اور اس کے مقابل کفر، شرک، بد اعتقادی، یہ نجاست ہے، یہ غلاظت ہے۔ اگر آپ کے دل میں کفر ہے تو یہ دل نجس ہے، آپ کے دل میں عقیدہ شرکیہ ہے تو یہ نجس ہے، نجاست ہے، دل پاک نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ تم میں سے مرد اور عورت جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، تو فرمایا ہم اس کے لیے آخرت میں جنت کے باغات کا وعدہ کرتے ہیں، پاکیزہ حیاتن طیبہ، اس کو پاکیزہ زندگی کا وعدہ کرتے ہیں۔
تو عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط باطنی طہارت ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری شرط ظاہر جسم کا بھی عام نجاستوں سے، غلاظتوں سے، ناپاکیوں سے جسم اور لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اندر کی نجاست ہے تب عبادت نہیں، اگر ظاہر کی نجاست ہے بدن اور جسم اور لباس پر تب بھی آپ کی عبادت عند اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے محترم بھائیو، اب اس طہارت کی شرط ہونے کے بعد اسلام نے جو نماز کا فریضہ امت پر عائد کیا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ نماز صرف اس امت پر فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی امتوں پر نماز کسی نہ کسی درجہ میں فرض رہی ہے۔ وہ اس طرح کہ نماز فجر سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے ادا کی ہے۔ جب جنت سے ان کو نکالا گیا اور دنیا میں پہنچے، رات کی تاریکی تھی، جب صبح نمودار ہوئی تو صبح کی نمودار ہونے کے بعد بطور تشکر سیدنا آدم علیہ السلام نے نماز فجر ادا کی۔ نماز ظہر سب سے پہلے انبیاء میں سے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ادا کی۔ کب؟ جب ان کے صاحبزادے لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پر اللہ نے حکم دیا ذبح کرنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مان کر چھری چلائی، لیکن خالق کائنات نے اپنی قدرت کے کمال سے سیدنا اسماعیل کی حفاظت فرمائی۔ اس کی جگہ جنت کا دمبا بھیجا، جانور بھیجا، جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اب بیٹے کے بچ جانے پر بطور تشکر نماز ظہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ نماز عصر سب سے پہلے انبیاء میں سے سیدنا یونس علیہ السلام نے، جب انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا اور دوبارہ ایک زندگی ملی، تو سیدنا یونس علیہ السلام نے شکریہ میں نماز عصر ادا کی۔ نماز مغرب انبیاء میں سب سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کی، اور نماز عشاء انبیاء میں سے سب سے پہلے جناب سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ادا کی۔ اب سابقہ انبیاء میں کسی امت میں ایک نماز فرض، کسی میں دو فرض۔ ان انبیاء نے جو اکا دکا نمازیں پڑھی ہیں، سرور کونین تاجدار دو عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرماتے ہوئے ان پانچوں نمازوں کو فرض قرار دیا۔ اور فرض کیسے کیا؟ دنیا میں صرف وہی بھیج کر نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سفر معراج کروایا۔ ایک ہی رات میں مکہ سے مسجد اقصی میں تمام انبیاء سے ملاقات، پھر جناب آسمانوں کی سیر، ساتوں آسمانوں کی سیر، اور اس سیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات اور اللہ تعالی سے نماز کا تحفہ۔ یہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا اور نماز کا تحفہ ملا۔ اب جب واپس حضور تشریف لائے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تھے آپ، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین نے آ کر حضور علیہ السلام کو بیت اللہ کے سامنے مطاف کے اندر پہلے دن یہ 5 نمازیں پڑھائی ہیں، ابتدائی وقت کے اندر، شروع وقت میں، اور دوسرے دن جبریل امین نے حضور کو یہ 5 نمازیں پڑھائی ہیں،
ان نمازوں کے آخری وقت میں۔ یہ حضور کے لیے عملی ٹریننگ تھی، تربیت تھی، اوقات کی تعلیم تھی۔ جاتے جاتے حضرت جبریل امین نے، حدیث میں آتا ہے، ایک جملہ فرمایا۔ حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذا وقت الانبیاء من قبلک ووقتک ولامتک بین ھذین الوقتین، کہ میں نے جو دو اوقات کے اندر پہلے اور دوسرے دن نماز پڑھائی ہے، یہی سابقہ انبیاء کا ان نمازوں کا وقت تھا، اور آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ان دو اوقاتوں کے درمیان ان 5 نمازوں کا وقت ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اب 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، لیکن آج امت بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسلام کے اس اہم ترین فریضہ سے غافل ہے۔ 97-98% مسلمان نماز پڑھتا نہیں ہے۔ جو 2-3% پڑھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ نماز کے واجبات کیا ہیں، کوئی علم نہیں۔ نماز کے اندر سنتیں کیا ہیں، کوئی علم نہیں۔ مفسدات کیا ہیں، کوئی علم نہیں۔ سجدہ صاحب کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، کوئی علم نہیں۔ اگر یہ علم ہے تو چند ایک افراد کو، اور نماز جیسی عام ترین عبادت۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، کہ بندہ سے قیامت کے دن اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا حساب اعمال میں سے نماز کا ہے، اور ہمارا نماز کا یہ حال ہے۔ صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور سے پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب عند اللہ، اللہ کے یہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیحین کی۔ حضور نے جواب دیا الصلاۃ لوقتها، الصلاۃ لوقتها، کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا ہے۔ ثم سألت ثم ایو، کہ اس کے بعد نماز کے بعد کون سا اچھا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا۔ ثم سألت ثم ایو، پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد اچھا عمل کون ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستوں میں جہاد کرنا، یہ سب سے اللہ کو محبوب عمل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں کہ نمازوں کا کیا حال ہے۔ مسجدیں خالی ہیں، لوگ آتے ہیں، نہ تکبیر تحریمہ کا احترام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لے وہ نفاق سے بری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، صحابہ میں جو شخص نماز میں نہیں آتا تھا نا، جماعت کی نماز میں، کیا سمجھتے تھے کہ نماز میں جو نہیں آتا وہ یا کافر ہے، کافر نماز میں جماعت میں شریک نہیں ہوتا، یا وہ منافق ہے، نفاق کے اندر مبتلا ہے، اس وجہ سے نماز میں نہیں آتا۔ تیسرا نمبر پر وہ مریض جو چلنے پھرنے سے عاجز اور قاصر ہو مسلمان، وہ نہیں آتا۔ اور آج ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ دکاندار اپنی دکان میں مصروف ہے، تاجر اپنی تجارت میں مصروف ہے، اللہ کا منادی بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ندا ہوگی؟ اللہ کا نمائندہ بلانے والا، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ لیکن مسلمان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، دکاندار دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تاجر تجارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ذمہ دار اپنا ذمہ دارہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کے دھندے اتنے مشغولیت میں ڈال چکے ہیں کہ اسلام کے یہ فرائض، ان فرائض کی ہمارے دلوں سے اہمیت اٹھ چکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کی حقیقت کو سمجھو،
کوشش کرو کہ 5 وقت نماز کم از کم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے، ایمان مضبوط ہوگا۔ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت موت کا جھٹکا لگے اور ہم اس دنیا سے آخرت کو سدھار جائیں۔ کم از کم آخرت میں جائیں گے تو اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ موت تو ہر کسی کو آتی ہے، کافر بھی مرتا ہے، مومن بھی مرتا ہے، مزہ تب آئے کہ مومن ہو کر مریں اور اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہو کر مریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جو بے نماز ہوں۔ قرآن نے کہا کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا ان لوگوں کو، پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج جہنم میں جا رہے ہیں۔ ولم نک نطعم المسکین، مالدار ہونے کے باوجود محتاج اور مسکین کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے اس لیے آج جہنم میں جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز اہم فریضہ ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ اسلام اور کفر کا معرکہ ہو، تلواریں چل رہی ہوں، اسلام اس وقت بھی نماز کو معاف نہیں کرتا۔ ہاں، انداز بدل دیتا ہے کہ نماز خوف کی حالت میں جو قائد ہے مسلمانوں کو وہ نماز پڑھائے، لیکن نماز معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، سابقہ زندگی میں جو نمازوں میں کوتاہی ہو چکی ہے، کوشش کرو کہ بقیہ زندگی میں ہم یہ کوتاہی چھوڑ دیں، ہر نماز با جماعت ادا کریں، فریضہ اسلام سمجھ کر ادا کریں، اور سابقہ نمازیں یاد رکھنا، جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں آپ ان کا کفارہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ شریعت نے اس فریضے کی قضا رکھی ہے، قضا کرو۔ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا نیت سے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، قبول کر لے گا، اور وہ نمازیں بھی آپ کی اللہ کی دربار میں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔